جھوٹا آدمی تو اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتا، وہ تو کس طرح سوتا ہے، وہ غلط بات کر کے وہ کس طرح چین لیتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان سے اور ابو سفیان اخنس بن شریک سے باتیں کرنے لگے، ہجرت کی رات کہنے لگے، ابو سفیان کہنے لگے سنا ہے اخنس تیرے بھی پیسے حضور کے پاس پڑے ہیں تو تلوار لے کے آ گیا، تو پیسے تو وصول کر لینے تھے، اگر وہ شہید ہو گئے تو تیرے پیسے کیسے ملیں گے؟ تو اخنس بن شریک بولے، کہنے لگے ابو سفیان زیادہ باتیں نہ کر، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ تو طے ہے نا کہ اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں، ہماری امانتیں ہم تک اتنا وثوق، اور ابھی کلمہ نہ پڑھنے والوں کو، اور یہاں آپ یقین کریں کہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن کیمرہ بھی دیکھتا جا رہا ہے اور کرنے والے اپنا کام بھی۔ بھئی ہمیں کیمروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیانت والا معاملہ، سچ والا معاملہ سنیے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹی کو رات کو اکیلے میں کہیں بھیجنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بچی چلی جائے تو باپ وہ تو سمجھتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان چھت سے اتر گیا، بیٹی باہر نکل گئی اور رات کو اور اکیلی، لیکن محبت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، بیٹے میں غار ثور میں لے کے جا رہا ہوں نبی پاک کو، تو باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے، میرا بیٹا تازہ کھانا پکا کے۔ یار جوان بیٹیوں کی بھی اس طرح ذمہ داریاں لگتی ہیں، اتنا درد، اتنا پیار۔ آج جو حاجی جاتے ہیں نا غار ثور پہ، وہ صبح صبح جاتے ہیں اور 4-5 جگہ چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، پھر بھی حاجی واپس آتا ہے تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، میں چلا گیا تھا، چڑھ گیا تھا غار ثور، اور راستہ بھی اب بنا ہوا ہے، اور اس زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں اور جانا بھی رات کو ہے، جب کافر سو جائیں، جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکایا کرتی، ایک رات لے کے گئی، اگلے دن دوپہر کے وقت کھانا پکا رہی تھی، میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں تھی، میں سردار کی بیٹی تھی، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن فرماتی میں اندر کھانا پکا رہی تھی، میرے دروازے پہ شور ہوا، باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا، اسماء کہاں گئے ہیں تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے؟ سنو ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرمانے لگیں کہ میں بڑی مشکل میں آ گئی، مجھے پتا تو تھا نا وہ دونوں کہاں ہیں، تو اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو جا کے پکڑ لیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت ہے، اب مجھے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام، اب کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، اب صاف کہیں جھوٹ بولا تھا، موٹی سی بات ہے، اس کا نام ہی بدل دیا، غیبت کا بھی نام لوگوں نے بدل دیا، اب اس کا نام گپ شپ رکھا ہے۔ آؤ ذرا گپ شپ کریں، صاف صاف کہیں کہ محلے کے کئی لوگوں کی پگڑیاں کھولنی ہیں، کئیوں کی عزت اتارنی ہے، گپ شپ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت تو ڈسکس کرنا نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے جب بیٹھنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر کے؟ اب میں دوراہے پہ کھڑی ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت کا کیا کروں، سچ بتاتی ہوں تو وفا۔ اس نے جھڑک کے پوچھا، اور مجمع ہے اور میں اکیلی ہوں، بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے، میں نے شریعت کو بھی قائم رکھنا ہے، جتنی ہمت تھی میں نے اکٹھی کی، کیونکہ میں صدیق کی بیٹی تھی، اکٹھی کی، اور میں نے کہا ابو جہل سن، پھر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اتنی لڑا لے، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں، مجھے خبر ہے پر میں تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہا مجھے پتا ہے پر میں تمہیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو اب جب آدمی ہار جاتا ہے نا تو پھر وہ یا تو معاذ اللہ گالی دیتا ہے یا ڈنڈا چلاتا ہے، ابو جہل ہار گیا، ایک خاتون کے سامنے، ان کے سچ کے سامنے ہار گیا، اس نے ایک تپڑ مارا،
آپ فرماتی ہیں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. میرے ابا ناز اٹھاتے تھے, جب تھپڑ مارا تو میں زمین پہ گری, پتھر میرے کان سے لگا تو بالی تھی, کان پھٹ گیا. لوگوں نے اس کو پکڑا, چلو عورتوں کے منہ لگتے ہو. اسے لوگ لے گئے, پر میں اسی حال میں اٹھی, چہرے پہ کپڑا لپیٹا, میں نے روٹی پکائی, زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. کہتی اسی طرح کھانا پکایا. رات طرح میں نے آج اور گہری ہونے دی. کھانا لے کے غار ثور میں جب میں پہنچی تو چراغ جلایا, تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی دور رہتی ہو تو وہ تو ٹیلی فون پہ ٹھیک بات نہ کرے تو ابا سو نہیں پاتا. آج صحیح بولی نہیں, خدا جانے کیا معاملہ ہے. فرماتی ہیں میرا لپٹا ہوا منہ دیکھا تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے, بیٹے کیا ہوا؟ تو میرے جملے ٹوٹنے لگے. میں چھپانا تو چاہتی تھی پر باپ سامنے اور دکھ چھپ جائے. کہتی ہے میں نے کہا کچھ نہیں, آپ کھانا کھائیے, دیکھیے کیا پکایا. کہا نہیں بیٹے بتاؤ ہوا کیا. جناب اسماء کہتی ہیں جب حضرت صدیق اکبر کی تشویش بڑی تو حضور بھی بولے. فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں, کیا ہوا, یہ کیوں منہ چھپایا ہے. کہتی ہے میں نے جو کھولا تو خون پھر بہنے لگا. میں نے عرض کی حضور اس نے پوچھا ہے میں کیا کرتی. آپ جھوٹ کو بڑا ناپسند کرتے ہیں, کیسے کہہ دیتی مجھے پتہ نہیں ہے. سچ بولا ہے تو تھپڑ کھایا ہے. کہتی ہیں وہ جب میرا خون دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی روئے, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اور نبی پاک نے جو دعا فرمائی تو پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. میں راضی. میرے دوستو سچ کے رستے میں, دیانت کے رستے میں, پرہیزگاری کے رستے میں ان لوگوں نے اتنی لمبی تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. غلط بات کبھی ان لوگوں کی زبانوں پہ کیا ہو گیا. ہمارے قریبی ہمیں کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ بھی سچ نہیں بولتا. والد تڑپ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹے میں تیرا باپ, مجھے سچ بتایا کر. اگر تو کہیں الجھ جائے گا تو تیرے دوست نہیں آئیں گے, مجھے ہی آنا ہے, مجھے ہی آگے بڑھنا ہے, مجھے صحیح بتایا کر. ہم نے جھوٹ کو اتنا عام کر دیا ہے, غلط بیانی کو اتنا عام کر دیا ہے, اور لکھ کر جھوٹ بولتے ہیں. لکھ کر شادی کارڈ پہ 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے دوپہر کا, اور 4 بجے تک بھی شادی تیار نہیں ہو رہی. بھئی آپ نے وہ تو لکھا تھا نا, جھوٹ لکھا تھا. کیا جھوٹ لکھا تھا؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, مذہبی لوگوں سے کہتا ہوں کہ بعد نماز مغرب محفل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آپ بعد نماز عشاء تک اسے لے جائیں. آپ سے چند باتیں کر دی ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ چند باتوں کو اتنا کھینچیں کہ وہ چند 100 باتیں ہو جائیں. یہ 2 شعر پڑھنے, اگر ایک شعر کو آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو پھر کتنے شعر ہو جائیں گے. سچ بولیں, آپ دیانت کا مظاہرہ کریں, آپ عمدہ طریقے سے اپنی. میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا تو وہ مسجد والے لے گئے تو کہنے لگے یہ 1-2 منٹ لیٹ آتا ہے. میں نے کہا یار میں اس کو سمجھاتا ہوں, اور میں نے ان سے کہا کہ امام کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ کا امام ہے. وہ تو چلے گئے, تو بچے کا خیال تھا شاید حضرت نے میری حمایت کر دی. تو میں نے اسے کہا بیٹے آپ مصلے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کل فجر کی نماز 6:20 پہ ہوگی, تو پھر کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر 6:22 پہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہا تھا 6:20 پہ ہوگی تو پھر 6:20 پہ ہونی چاہیے. تو زندگی میں سچ بولیں, دیانت کا مظاہرہ کریں, آپ اچھی بات کریں, اچھے جملوں کے ساتھ آپ اپنے وقت کو بتائیں, اچھا اور خوبصورت زندگی میں آپ رویہ اختیار کریں. جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ پورا وفادار رہنا چاہتے ہیں. جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں. ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ, تو غلطی سے خط لکھ بیٹھے تھے قریش مکہ کو. سورہ ممتحنہ آپ پڑھیں گے نا 28ویں پارے میں, تو اس کی تفسیر میں آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی. خط لکھ بیٹھے تھے, ان کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں. جب حضور نے پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے تو 2 حرفی بات کی, بالکل سچ بولا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہے. جب سچ بولا تو پھر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کر کے گویا ان کی معافی کا اعلان فرمایا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ کے موقع پہ نہیں جا سکا تھا, بہت سارے منافق بھی نہیں گئے تھے.
تو جب حضور جنگ سے واپس آئے تو منافقین نے جھوٹ بولے. کسی نے کہا میری بیٹی بیمار تھی, کسی نے کہا میں تکلیف میں تھا. کہتے ہیں میرے بھی دل میں خیال آیا بہانہ کر دوں, پھر سوچا کس کے سامنے کروں گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جن کو اللہ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں. کہتے ہیں میں نے سچ کہا, حضور سستی ہو گئی تھی, بھول گیا تھا. کہتے ہیں جو جھوٹ بول رہے تھے وہ بچ گئے, میں نے سچ بولا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا بیوی بچے بھی میکے بھیج دو, اکیلے رہو. سزا ملی, 50 دن کسی نے کلام نہیں کیا. لیکن فرماتے ہیں پھر پتہ ہے مجھے ملا کیا, اللہ نے میری توبہ کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا. میں نے سچ بولا تھا. تو پھر قیامت تک جب لوگ سورہ توبہ پڑھیں گے تو کعب بن مالک کی سچ کا تذکرہ بھی آئے گا. سچ بولیں, وقتی طور پر نقصان بھی ہوگا تو آپ کو دیر پا اللہ نفع دے گا. سچ بول کے رشتے قائم کریں, صداقت والی زندگی گزاریں. کیوں ہم کسی کو اتنا زیادہ یقین دلا دیتے ہیں محبت کا, پیار کا, اپنے تعلق کا, کہ اتنا ہم نبھا نہیں سکتے. خوبصورت آپ تب رہیں گے جب آپ سمٹے ہوئے ہوں گے. آپ جو کہنا جانتے ہوں تو اسے نبھانا بھی جانتے ہوں تو زندگی باوقار رہے گی. دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ اسے قبول فرما لے. گفتگو کے دوران کہیں بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.